نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم عاكفون في المساجد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خوش خوشاموں کو و تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس بزم کی زیر نگرانی کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ صاحب زادہ محمد ابو بکر صدیقی نورانی اطال اللہ عمرہ، اور اس نظم کے بانی استاد علماء حضرت علامہ مولانا پیر شبیر احمد صدیقی خلیفہ مجاز آستانیہ عالیہ دیاریہ شریف اور اس تنظیم BFS کے تمام برکر جنہوں نے یہ پلیٹ فارم سجایا، دعا گو کے مالک آپ کی اس ساری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے جتنا وقت دیا گیا چند مسائل پر گفتگو کرنے کا کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹو۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے ہم کو نوازا۔ یہ عثمانی کا کرم ہے، جب انسان بھٹکتا ہے تو مالک اتنا قریب ہے، کبھی ہمیں لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرماتا ہے، کبھی ہمیں شب برات جیسی رات عطا فرماتا ہے، کبھی ہمیں معراج شریف جیسی رات عطا فرماتا ہے، تو کبھی ہمیں رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے صدقات تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ صدقات وہ ہیں جس کو شریعت نے فرض قرار دیا، کچھ صدقات وہ ہیں جس کو شریعت نے واجب قرار دیا، کچھ صدقات وہ ہیں جو سنت بھی ہیں، مستحب بھی ہیں، نفل بھی ہیں۔ یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ اب سب سے پہلا وہ صدقات جو ہم پر فرض ہے، اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت قرآن پاک میں بھی ہے، جہاں جہاں پر نماز کا اللہ کی ذات نے حکم دیا ہے، وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ہمیں حکم ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بنیادی مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان المبارک میں ہی ادا کی جانی چاہیے۔ اب اس کی دلیل پوچھیں تو کہتے ہیں کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یہ بات بالکل برحق ہے کہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات قابل غور ہونی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی ادا نہیں کی جا سکتی۔ اب ایک شخص
جو صاحب نصاب ہوتا ہے شعبان کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، اب وہ شخص بجائے اس کے کہ شعبان میں ادا کرنے کی بجائے، رجب میں ادا کرنے کی بجائے وہ رمضان میں ادا کرے تو یہ تاخیر ہو جائے، اور رب کے فرض میں تاخیر کرنا بندہ گناہ کے اندر مبتلا۔ یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جب بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے، صاحب نصاب سے مراد جس کے پاس 12.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار جتنی رقم، تو تب بندے پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا۔ تو یہ زکوٰۃ یہ دینا لازمی ہے، فرض ہے، اسلام کے بنیادوں میں سے یہ ایک بنیاد ہے۔ اب اس پر کئی فضائل ہیں، وعیدات ہیں، ٹائم مختصر ہے۔ اب ہم چلتے ہیں وہ صدقہ جو ہم پر واجب ہے، وہ صدقہ فطر۔ اب صدقہ فطر یہ کس پر ادا کرنا واجب ہے؟ اسی پر ادا کرنا واجب ہے جو بندہ صاحب نصاب ہے۔ اب زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں ایک ڈیفرنٹ ہے، ایک چیز مختلف ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کے اندر مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہوگا، جبکہ صدقہ فطر میں سال گزرنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے بھی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جاتا۔ اب سوال ہے کہ یہ صدقہ فطر ادا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ تو جس طرح ہم نماز کے فرائض کے علاوہ سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ کل قیامت کے دن یہ چیزیں ہمارے فرائض کی کمی کو دور کریں گی، اس کو پورا کر دیں گے۔ اگر فرائض چھوڑے ہوں گے تو سنت اور نوافل ہمارے فرضوں کی جگہ پہ رکھ دیے جائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان المبارک کے اندر، روزے کے اندر، عبادت کے اندر کوئی سستی، کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو یہ صدقہ فطر ان تمام کوششوں کو، ساری مجبوریوں کو، ساری سستیوں کو، ساری کمی پیشیوں کو یہ دور فرما دیتا ہے۔ اب چند پیسے ہیں جس پر اللہ رب العزت کی ذات ہماری یہ کمی پیشی کو دور کر رہا۔ اور پھر ایک روایت میں الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ تو یہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب۔ آج اس رمضان المبارک میں جو علماء نے اس کی قیمت متعین کی گندم کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ 320 روپے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے اندر گندم، کھجور، جو اور کشمش، ان 4 چیزوں کا اعتبار کیا۔ اب آج اگر ہم دیکھیں کہ امیر ہے تو وہ بھی گندم کا لحاظ کرے، غریب ہے تو وہ بھی گندم کا، جبکہ ہونا یہ چاہیے، قرآن اس پر شاہد ہے، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اگر کوئی شخص زیادہ کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی جس کو مالک نے جتنا دیا ہے، کھجور کا اعتبار کیا جائے، کشمش کے لحاظ سے دیا جائے، جو کے لحاظ سے دیا جائے۔ اب ضروری نہیں کہ صدقہ فطر امیر اور غریب سب برابر ہو جائے۔ باقی چیزوں میں ہم اونچ نیچ کو دیکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حقوق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو ہم مساوی ہو جاتے ہیں، برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جن کو مالک کی ذات نے دیا، استطاعت دی ہے، وہ کھجور کا اعتبار کر لیں، جو کا اعتبار کر لیں، یا کشمش کا اعتبار کر لیں۔ اب تیسرا صدقہ وہ نوافل ہے، وہ جتنا مرضی آپ ادا کریں۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان قبر میں جاتا ہے اپنا سارا بینک بیلنس ادھر چھوڑ جاتا ہے، انسان کے کپڑے، انسان کی دستار، انسان کا جوتا،
فرمایا ولو بشق تمر، تمر کھجور کو کہتے ہیں، تو اس لیے یہ 3 طرح کے صدقات ہیں جو ہم پر ضروری ہیں۔ اس کے بعد آخری جو اعتکاف کے حوالے سے جو چند مسائل ہیں، کیونکہ آگے اعتکاف کا بھی سلسلہ شروع ہوگا، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے ہم اعتکاف کیوں بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کا سبب کیا؟ اب قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہمارے معتقی حضرات یہ نیت رکھ کے بیٹھے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو اس میں اتنی بری خرابیاں ہو چکی ہیں، ہمارے معتقی حضرات کا اعتکاف اکثر علماء کی زبان سے سنتے ہیں قبول ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا، وجہ کیا ہے؟ ہم اعتکاف کی حالت میں موبائل یوز کرتے ہیں، اگر کوئی دوست آ جاتا ہے اس کے ساتھ پوری رات گپے مارے، جبکہ مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو تلاش کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 5 راتوں میں تلاش کرو۔ آج کسی معتزل کو پکڑ کے بتا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات تھی، کہے گا مجھے نہیں پتا، جبکہ پچھلے لوگ جو تھے اولیاء کرام یہ پہچان لیتے تھے، جان لیتے تھے کہ خدا کی عزت کی قسم لیلۃ القدر کی رات کون سی رات تھی۔ آج اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم عجیب تر خرابی میں مشغول ہو چکے ہیں۔ آج بچے کو پتہ ہی نہیں کہ اعتکاف کس چیز کا نام ہے، تو ہم اس کو بیٹھنے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن آج پھر بھی علماء کی کاوشوں سے کئی مساجد کے اندر باقاعدہ طور پر شرائط لکھی گئی کہ یہ شرائط پوری ہوں گی تو اعتکاف کی اجازت دی جائے۔ تو میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ کم از کم نوجوان ہو، عاقل ہو، اتنی عقل رکھتا ہو، اس کو پتا ہو کہ اعتکاف کس چیز کا، پھر اس کو اجازت دی جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے کحجتین و عمرتین، مالک اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ثواب اس وقت ہی ملنا ہے جب قبول ہوگا، جب قبول ہی نہ ہوگا تو بجائے ثواب کے ہم گناہ لے رہے ہوتے ہیں۔ باقی دلائل ہیں کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، بعض نے 27 لکھا، اس پر کئی دلائل ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ بس ایک آخری مسئلہ اس حوالے سے سمجھ لیا جائے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ جس بندے نے اعتکاف کی حالت میں روزہ چھوڑ دیا اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے۔ اب روزہ نہ رکھا، اعتکاف ٹوٹ گیا، اب اعتکاف ٹوٹ گیا اس کی قضا۔ بعض احباب کہتے ہیں جتنے دن چھوڑا اتنے دن ہی قضا کرنا، یہ مسئلہ درست نہیں، بلکہ اعتکاف صرف 1 دن اور 1 رات، لیکن اس پر بھی کئی مسائل ہیں۔ ایک شخص کا اعتکاف دن کو ٹوٹتا ہے، اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ 24 گھنٹے اعتکاف کرے، بلکہ صبح سحری کے وقت مسجد میں آئے اور غروب آفتاب تک اپنی اس قضا کو پورا کرے۔ اگر کسی شخص کا اعتکاف رات کو ٹوٹتا ہے تو وہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے آئے، مطلب غروب آفتاب سے پہلے پہلے آئے اور اگلے دن بھی غروب آفتاب تک اپنے اس اعتکاف کی قضا کو پورا کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مساجد کے اندر اعتکاف پورا کرو، مالک آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ تو میں آپ سے التماس کروں گا آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت وسال مبارک کا بھی وہ دن 21 رمضان مبارک ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ وہاں بھی مجھے موقع دے بولنے کا، پھر ہم بتائیں گے کہ سنی حضرت علی کی شان کس طرح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔